اوپر اوپر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے، جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر نفلی عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں جتنا کہ غیر رمضان کے اندر فرض عبادت کا ملتا ہے، اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی فرض عبادت انجام دے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب مرحمت فرماتے ہیں جتنا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرضوں کا ملتا۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس ماہ مقدس کے اندر اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو پیارے بھائیوں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ مختصر باتیں زکوٰۃ سے متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں قرآن مقدس کی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ تو خود اصل مالک ہے اور نہ محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ سارے وسائل کی باغ ڈور وہ محض اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے رزق سے نواز دے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی بندہ مالدار بن سکتا اور نہ ہی کسی کی مالداری کو کوئی چھین سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالداری اور تنگ دستی یہ محض اللہ رب العزت کے اختیار میں، اس لیے کسی بھی مالدار کو اپنی مالداری پر اترانے اور گھمنڈ کرنے کا ہرگز حق حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اسے پل بھر میں روٹی کا محتاج بنا دے، اور ایسی شہادتیں آپ نے دنیا کے اندر ایک نہیں بارہا دیکھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، کہ جس بندے کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کو جاری اور ساری فرما دے تو اس کے لیے رحمت کو بند کرنے والا اور رحمت کو روکنے والا کوئی اور نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، جس کے لیے بند فرما دے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ رب العزت کے بعد کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو اس کے لیے رحمت کو جاری فرما دے۔ اور فرمایا وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب ہر مسلمان کو خاص طور سے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی۔ اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت کے اندر بطور نیابت کے تصرف کرنے کا حق دے رکھا۔ تو دیکھیں جب اصل مالک ہی اللہ رب العزت ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت ملی، تو اگر اللہ رب العزت ہم بندوں کو یہ حکم دے کہ تم اپنا سارا مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، خرچ کر دو، قربان کر دو، تو حقیقتاً ہمیں شکایت اور اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کی دولت ہے، اس کی نعمت ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے خرچ کرا دے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں ہمیں سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مال کا کچھ حصہ خرچ کر دینا یہ کافی بتلایا۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، وہاں لفظ مل لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا کافی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ ہم تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ اسی مال میں سے کچھ حصہ مانگ رہے ہیں جو ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس کی شہادت بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر رکھی ہے۔ آپ آیات قرآنیہ پر غور کریں، دیکھیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ ہیں جو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے انہیں دے رکھا ہے۔ یہاں نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس رزق میں سے خرچ کرتے جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر کسی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں ان آیات قرآنیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ آیات قرآنیہ یہ شہادت دیتی ہیں کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس کا نہیں ہے جو آپ اسے بھاری سمجھیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اسی امانت میں سے اللہ رب العزت ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس لیے دینے میں ہمارے دلوں کے اوپر کچھ بھی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ تنگی اور بوجھ تو میرے پیارے بھائیوں اس وقت ہوتا جب ہم سے ہماری اپنی ذاتی کوئی چیز مانگی جاتی۔ دیکھیں یہ ہو گئی ایک بات، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے کے اندر صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا،
آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس مال کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، بھسم کر دیتی۔ سیدھے سادے الفاظ میں آپ کہیے کہ صدقے کا مال کسی دوسرے مومن بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس کا آگ سے جل کر کے بھسم ہو جانا یہی اصل مقصود تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کرم فرمایا اور فضل فرمایا کہ اس امت سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی امت کے ضرورت مند طبقے پر، اسی امت کے محتاج طبقے پر، اسی امت کے ہمارے ضرورت مند بھائیوں کے اوپر خرچ کر دیا جاتا۔ آپ دیکھیں مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اس امت کے مالدار طبقے سے لیا جائے، اور وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اس امت کے ضرورت مند اور اس امت کے کمزور طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں، بلکہ کہیے کہ ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے مال سے اپنے ہی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ در حقیقت میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت ہی کو دینا۔ اور جو بندہ اپنی امانت اللہ رب العزت کو دے دے، ایمانداری سے بتائیے کائنات کے اندر کوئی دوسری ذات ایسی ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ امانتوں کو محفوظ رکھ لے؟ کوئی نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی امانتیں اللہ رب العزت کو دیں۔ تو گویا زکوٰۃ کا دینا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے اپنی امانت اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک بندہ بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا جبکہ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا لیکن تو پھر بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اسے دیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اسے دیکھنے کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ دنیا کے اندر میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو آج اسے میرے پاس محفوظ پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو ویسے ہی سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، پروردگار۔ اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو آج اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی تیرے یہ سارے اعمال میرے پاس محفوظ رہتے اور آج میں تجھے ان اعمال کے بدلے میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں یہ سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت ہی کو دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارے پورے مال کا،
ہمارے پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا۔ اور یہ حکم بھی مطلق نہیں، بلکہ ایسا مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے زائد ہو، اور اس کے اوپر ایک سال اس طرح گزر گیا ہو کہ نصاب جو ہے وہ کلی یا جزئی طور پر موجود ہو۔ ان تمام شرائط کے پائے جانے کے باوجود ہی میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سیدھا 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور ہمارے پاس مال کے آتے ہی زکوٰۃ کے وجوب کی شرط لگا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ، یوں کہیے کہ 40 روپے میں 1 روپیہ، اسی طرح 80 روپے میں 2 روپے، اسی طرح 100 روپے میں 2.5 روپے، اسی طرح 1000 روپے پہ 25 روپے میرے پیارے بھائیوں بطور زکوٰۃ کے فرض قرار دی۔ اب بھی اگر کوئی اللہ رب العزت کا بندہ زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر کوتاہی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناقدرہ اور نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پھر ایک اور بات آپ سمجھیں کہ عام طور سے جتنی بھی شرعی عبادات ہیں ان کے اوپر ثواب اور نتیجے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت نے آخرت میں فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے تو جنت میں آپ کو یہ نعمت ملے گی، آپ روزہ رکھیں گے آخرت میں آپ کو یہ نعمت ملے گی۔ لیکن زکوٰۃ و صدقات کے لیے جہاں آخرت کے اندر عظیم الشان فائدے کا ذکر ہے میرے پیارے بھائیوں، وہیں دنیاوی نقد فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ اور یہ دنیاوی فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی بھی دولت سے آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے، اسی طرح بڑے سے بڑا مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ عظیم فائدہ یہ ہے کہ صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں، آنے والی مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں، ٹلا دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بادروا بالصدقہ، آپ صدقہ کرنے کے اندر جلد بازی سے کام لو، کیونکہ فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، بلا شبہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک اور درخواست دیکھیے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے مدارس سے ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ہمارے پاس آیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کا اپنی ذات کے اوپر احسان سمجھے کہ ہم سے گھر بیٹھے ہمارے گھر کے اندر آ کر کے زکوٰۃ کا پیسہ لے جاتے ہیں۔ انہیں پیسہ دے کر کے اللہ رب العزت کے لیے ان کے اوپر بالکل بھی اپنا احسان نہ جتائیں، بلکہ ان کے احسان مند ہو کہ ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ ہمارے پاس آ کر کے ہم سے ہمارے پیسے لے جاتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے زکوٰۃ کا مال اور زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے نکلیں گے، لیکن ایک بندہ بھی اس زکوٰۃ کے مال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
اس سلسلے میں بس اتنی مختصر سی گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے آئے یا مدارس سے آئے تو اس کو چندہ دے کر کے احسان نہ جتائے بلکہ اس کے احسان مند ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ کو کچھ بھی دینا ہے تو میرے پیارے بھائیوں ایک ہی مرتبہ میں دے دیں، اس کے بار بار چکر نہ کٹائیں۔ ایک تو روزے سے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اور علاقوں کے اندر بھی جانا ہوتا ہے۔ ہماری ٹال مٹول کی وجہ سے ایسے بھائیوں کا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کا دل کرتا ہے دینے کے لیے تو پیار سے دے دیں، نہیں دل کرتا تو میرے پیارے بھائیوں سختی کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ دینی ہوتے ہیں اور علم دین کی خدمت کی نیت سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگر نہیں دل کرتا تو پیار سے منع کر دے، لیکن سختی کا معاملہ بالکل نہ کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔